عذاب ہے، یہ آزمائش ہے۔ اس سلسلے میں میری چند گزارشات ہیں۔ پہلی گزارش تو میری یہ ہے کہ کوئی بھی دنیا کے اندر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، اس طرح کی آزمائش آتی ہے، تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاون کے بارے میں یہ فرمایا کہ تعاون مسلمانوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے، یعنی کہ جو مسلمان تعاون کے ذریعے فوت ہوں گے ان کو شہید قرار دیا گیا، اور ان کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ جہاں پر تعاون آئے وہاں سے نکلنا نہیں ہے، اور باہر کے لوگوں کو پابند کیا گیا کہ جو وہاں پر نہیں ہے وہ وہاں پر کسی صورت میں بھی نہ جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق تعاون مسلمانوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بعض لوگوں کو جو ہے وہ نوازنا چاہتا ہے، یا بعض لوگوں کو جو ہے وہ اس سے کوئی اللہ تعالیٰ بلند مقام دینا چاہتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تعاون سے اگر کوئی کافر مرتا ہے تو لا محال ہے کہ وہ کافر مرا ہے، کفر پر مرا ہے، تو کفر پر مرنا ویسی ہی ایک عذاب ہے، لیکن اگر اس بیماری کے ساتھ مرتا ہے، اس وبا سے مرتا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب ہے۔ تو اس بارے میں اور بھی بے شمار ایسی ہمیں چیزیں ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے اندر تشریف لے گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ صحابہ کرام جہاں پر ٹھہرے ہیں وہ جگہ تھوڑی سی بہتر نہیں ہے، اور جہاں پر کفار ٹھہرے ہیں وہ جگہ بہتر ہے، لیکن اللہ کا کرنا ایسے دیکھیں کہ بارش ہوئی، بارش مسلمانوں کے لیے رحمت بن گئی اور کفار کے لیے زحمت بن گئی۔ مسلمان جہاں پر ٹھہرے تھے بارش کی وجہ سے مسلمانوں کو پانی بھی مل گیا، اور بارش کی وجہ سے مسلمان جہاں پر ٹھہرے تھے وہ جگہ بھی مضبوط ہو گئی، اور کافر ایسی جگہ پر ٹھہرے تھے کہ وہاں ان کی زمین جو ہے وہ خراب ہو گئی، اور ان کے لیے وہی بارش جو ہے ایک مصیبت کا باعث بن گئی۔ اسی طریقے سے قرآن پاک میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے کہ غزوہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے آندھی بھیجی تھی، وہ آندھی مسلمانوں کے لیے رحمت تھی، مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رحمت تھی۔ قرآن پاک کے الفاظ ہیں جنود لم تروها، ٹھیک ہے، ہم نے ایسا لشکر بھیجا جس کو وہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ وعذب الذین کفروا، اور کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر عذاب رکھا ہوا تھا کہ کافروں کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی آنڈیاں گر گئیں، اور ان کا سارا نظام درم برم ہو گیا، اور کافروں کے کلیجے جو ہے اس سے کٹ گئے، اور کافر پریشان ہو گئے، ان کے حوصلے پست ہو گئے، اور وہ فوری طور پر وہاں سے بھاگ کر فرار کا راہ اختیار کی، اور مسلمانوں کو اسی ہوا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سکینہ نازل کی، مسلمانوں کو اسی ہوا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا، اسی ہوا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے فتح یاب کیا، اور کافروں کو اسی ہوا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر کے ان کو وہاں پر بھاگنے پر مجبور کیا۔ تو ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ جس سے یہ بات ملتی ہے کہ ایک چیز آتی ہے، مثلا یہ وبا ہے، یہ کورونا کی وبا ہے، تو اس میں جو کافر مر رہے ہیں وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہیں، اور جو مسلمان مر رہے ہیں اس کے اندر وہ شہید ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ان کی شہادت قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔